اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف فرمائے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ و عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہو، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکے۔ چونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اس طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ رستے میں ایک بڑی نامور کہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحاف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور وہ شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفہ میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ آگے چل دیے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا اور یہ نکاح منع کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہیں قیام فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منع کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال لی۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں دا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نے نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی
اور وہ لوگوں کے لیے بشر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا ہے کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگی، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں با آواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کہنا حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اس کہنا سے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کہنا نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد مناف میں کوئی بھی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو۔ ہر ایک اس غم میں نڈھال تھی کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا قصہ یقیناً جتنا عالی اور جتنا شان والا ہے شاید ہماری زبان وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔